ارشاد فرماتے ہیں ایک جوان پر ایک عورت فریبتا ہو گئی، ایک عورت اس کے حسن کا شکار ہو گئی اور اس کے حسن کی فریبی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ایسے میں اس عورت نے کسی بہانے سے اس مرد کو اپنے گھر میں بلایا۔ جیسے وہ مرد آیا دروازے پر تالے لگتے چلے گئے۔ جب وہ اندر آیا تو اس عورت نے کہا ایک کام کرو، یا تو میرے بچے کو قتل کرو، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تو پھر شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا تو بڑا بدترین جرم ہے، زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر! زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے۔ زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں، دنیا کے اندر 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے، ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے۔ آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے۔ پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے، اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر! آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے، چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے، شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، مگر یاد رکھیں اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے، وجاہت ٹپکتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں، قاسم نعمت فرماتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے، اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان، دل کے کانوں سے سنیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے، زنا محتاجی لاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی، کبھی نشے کی طرف، کبھی زنا کی طرف۔ اللہ اکبر! یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا، بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا، جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے، اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے۔ اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں، اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے۔ جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر 2 بار حساب لینا ہے، اس جوانی کو کتنی احتیاط سے گزارنا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے تیسری نحوست زانی کو یہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ لوگ سوچتے تھے پہلے کہ عمر کیسے گھٹتی ہے زنا کی وجہ سے، لیکن ایڈز کے مرض نے بتا دیا کہ جس کو وہ مرض ہوتا ہے عام طور پر 6 مہینے کے اندر انسان دنیا سے چلنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ میں نے اپنی اس زندگی میں اس عمر میں، اتنی عمر میں، 35 سالہ عمر میں 2 مریضوں کو، ایڈز کے مریضوں کو دیکھا۔ میں نے ان کو اس حالت میں مرتے دیکھا کہ جب وہ قے کرتے تھے تو ان کے منہ سے پاخانہ نکلتا تھا۔ 2 لمحے کی لذت کے لیے انسان اپنی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، کون کیا کر لے گا۔ سن لو،
صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بتا دیا، روٹی کے ٹکڑوں کو بھی ترس جاؤ گے اور زندگی بھی کم ہو جائے گی، زندگی بھی مختصر ہو جائے گی، جوانی کی بہاریں نہ دیکھ سکو گے اگر اس فعل بد کے اندر مبتلا ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر لرزتے ہوئے دل سے میرے آقا کا یہ فرمان سن لے۔ آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے وہ اس وقت تو مومن نہیں رہ جاتا، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا، بلکہ قیامت کے دن تو اللہ زانیوں پر نگاہ رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے شرابیوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کی ہے اور جنت کی نعمتیں بھی حرام کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا یا تو زنا کرو یا میرے بچے کو قتل کرو یا تو شراب پیو۔ اس شخص نے سوچا کہ بہت آسان ہے شراب کا پی لینا، زنا کریں تو اتنی بڑی بلا۔ زنا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ زنا ہے، اور زنا کی بدبو سے کائنات بھرتی جا رہی ہے، نوجوان زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج کل لوگ نعتوں پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں، آج کل لوگ حضور کے حسن کے بیان کرنے پر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اسکالر چیخ رہے ہیں زنا مت کرو، بڑے بڑے اسکالر باتیں کر رہے ہیں زنا سے قوم کو روکو، لیکن یاد رکھیں اس سنی اجتماع کے ذمہ دار ممبر سے فقیر قادری عرض کرنا چاہتا ہے اگر دنیا میں زنا کا خاتمہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج اسلام کے پاس ہے، اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ کیا اس کا علاج ہے؟ انسان کی نگاہ کسی کا حسن دیکھتی ہے اور حسن دیکھ کر پھر بہتتی ہے، نتیجتاً انسان زنا تک پہنچتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، حسن کی بنیاد پر زنا کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، حسن کی بنیاد پر انسان زناؤں کے دلدل میں گھستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہو اس فانی حسن سے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا عادی بنا دیا جائے۔ جب لوگوں کو مصطفیٰ پیارے کا حسن نصیب ہو جائے گا، آنکھوں میں مدینے کے جلوے بس جائیں گے، انسان بستر پہ ہوگا مگر آنکھوں میں آمنہ کے لال کا جلوہ بستا ہوگا۔ ارے جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ عطا کر دیا، بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، جس نے ابو بکر کو یہ کہنے پہ مجبور کیا، صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنا تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو، میں آپ کو تکتا ہی رہوں۔ آخر وہ حسن کیسا ہوگا؟ وہ حسن کیسا ہوگا؟ گار میں دیکھنے والا، گھر میں دیکھنے والا، بازار میں دیکھنے والا یہ تمنا کرتا ہے حضور، تمنا یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے جس نے مانگا اس کو دیا اور اپنی شان کے مطابق دیا، اس لیے کہ وہ تو دینے ہی آئے تھے۔ اور میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر اتنا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ خاص طور پہ سنیں صدیق اکبر نے کہا نگاہیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو۔ حضور نے کیسا دیا؟ آج بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں، اور حضور کے مزار جہاں میرے آقا کا سینہ اقدس ہے، میرے آقا کا جہاں سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے۔ گویا کہ پہلا مزار میرے نبی کا ہے، دوسرا مزار سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اسلامی رواج کے مطابق اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے، تو گویا کہ کعبہ اس طرف ہے، حضور کا پہلا مزار کعبے سے پہلے یعنی بالکل کعبے کی طرف، اس کے بعد دوسرا مزار صدیق کا، تو اب صدیق کا چہرہ کدھر ہوا؟ کعبے کی طرف، یعنی کعبے سے پہلے کدھر ہوا؟ رسول اللہ کی طرف۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کی حضور آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو، تو نبی نے قدموں میں وہاں جگہ عطا فرمائی کہ آج تک گویا کہ ابو بکر میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے، جب ہماری قوم کے جوان مصطفیٰ کریم کے حسن میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ کسی کے فانی حسن کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی، کسی فانی حسن کے وہ دل ڈالا نہیں ہوں گے، وہ آوارگی سے بچیں گے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ہر بات سکھانے سے پہلے حضور کہتے ہیں 3 بات سکھاؤ، فرماتے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ،
क्यों? हुजूर की मोहब्बत सिखा दोगे तो सारी मोहब्बतें अब इसी मोहब्बत की वजह से होगी। और जब दिल में पहले से मोहम्मद अरबी का हुस्न लिख दिया गया, बच्चों के दिल कोरे कागज की तरह होते हैं, अगर कागज पे कुछ ना लिखा हो तो हर ऐरा गैरा कुछ भी आके लिख सकता है, और पहले से आपने लिख दिया तो अब कुछ लिखने की गुंजाइश न रही। तो जब सफ़हे दिल पर हुस्न मुस्तफ़ा लिखा होगा तो अब कौन क्या लिख सकता है? इसीलिए तो हुजूर मुफ्ती आज़मीन कहते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। सफ़े दिल पर मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम लिख दो, हुजूर के हुस्न की तहरीर लिख दो। और फिर ये कोई बिदात तो नहीं है जब अल्लाह खुदा होकर अर्श पर, जन्नत के दरवाजों पर, खिड़कियों पर, जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर जब महबूब का नाम लिखता है खुदा होकर के, हम उम्मती होकर दरवाजे दिल पे मुस्तफा करीम का नाम लिखा तो आखिर ये कौन सी बुरी बात है? और खुदा की कसम जिस दिल के अंदर उनका नाम हो, तो मेरे इमाम कहते हैं, ये अगरचे शेर मनकबत का है लेकिन मैं उसको नात में पढ़ रहा हूं, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्ते रजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम कि वो दुश्ते रजीम, उल्टे ही पांव फिरे देख के तोगरा तेरा। हुजूर का नाम लिखो दिल पर, और खुदा की कसम जिस दिल पर उनका नाम आ जाए, फिर वो दिल क्या होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। दिल तो हकीकत में वही है, वरना जानवर के दिल में और इंसान के दिल में फर्क क्या है? गोश्त का लोतला तो वहां भी है, गोश्त का लोतला तो यहां भी है, दिल वही अफजल हो जाते हैं जिसमें जलवा मुस्तफा बस जाता है। फिर खुदा की कसम उस दिल की अहमियत ये हो जाती है कि कुदरत की तरफ से ऐलान होता है, मेरे जलवे जमीन और आसमान में नहीं समाते, मोमिन के दिल में मेरे जलवे समा जाया करते हैं। तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया बस तेरी पहचान ही। लोग जिना के अड्डों से लोगों को रोकना है, आओ हुजूर की तरफ बुलाओ, हुजूर के हुस्न की तरफ। हुस्न हुजूर जिनको मिला वो सारी दुनिया से कट गए, सारी दुनिया के हुस्न से कट गए। तो उस शख्स ने सोचा जिना भी बुरा, बच्चे का कत्ल भी बुरा, आसान चीज तो शराब ही है, आसान चीज तो शराब ही है, चलो शराब पी लेते हैं। उसने शराब पिया, एक घुट पिया का और पिलाओ, एक घुट पिया और पिलाओ। पीते पीते जब वो शराब में बदमस्त हो गया तो उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। यानी शराब की नहुसत की वजह से नशा इतना बुरा है, इसलिए नशे से नौजवानों को बचना होगा। और लोग कहते हैं नशा छूटता नहीं, हम कहते हैं इंसान जो चीज छोड़ना चाहे छोड़ सकता है। यार जब दुनिया छूट सकती है तो नशा क्यों नहीं छूट सकती? छोड़ने वालों ने दुनिया भी तो छोड़ा ना, और अगर नहीं चाहोगे तो भी तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इसलिए और अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करूं, तीसरी बात ये आती है, दोस्ती के बाद नशा